ہم بات کر لیتے ہیں ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے آج ہے. ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے بھی ہے جی تو اس کے لیے تو ہنسنا مسکرانا پڑتا ہے. دانت بھی اچھے ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے. مسکرا تو آپ تب بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دو آپشن خوبصورت ہوں گے تو زیادہ آپ کی ہنسی اچھی لگے. لیکن خبردار جو گندے مندے دانتوں کے ساتھ آپ نے مسکرانے کی کوشش کی, نہیں مسکرائیں لیکن گھر میں اکیلے شیشے کے سامنے, تاکہ شیشہ آپ کو برداشت کرے. اس کے علاوہ کیمرے کے سامنے مسکراؤ, کوشش نہ کریں. اشفاق جو ہے صرف گھر میں مسکرانا چاہ رہے ہیں. ہاں لیکن دانت پیلے ہوں تب ٹھیک ہے. تو خیر یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ صدف کے دانت کیا کوالیفائی کرنے مسکراہٹ کے لیے یا نہیں. لیکن بات میں کر رہا تھا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈینٹل ہیلتھ, اٹس اباؤٹ اورل ہیلتھ. اورل ہیلتھ میں آپ کے دانتوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے, مسوڑوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے, آپ کی جناب پھر زبان کی صحت کی بھی بات ہوتی ہے, اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم بہت کم ہے. ہم نے ہمارے یہاں ایک چیز جو ہے نا, جو ہم اپنے ارد گرد بہت دیکھتے ہیں, لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, دانت برش نہیں کرتے, پھر پلس گٹکا پان ہر وقت ان کے منہ میں, نسوار منہ میں, اس طرح کی چیزیں منہ میں. وہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہے, وہ تجریدی آرٹ ہوتا ہے, وہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے. وہ لوگ اس سے میری بات سنیں, ان گٹکے سے کیا ہوتا ہے, گٹکے ماوے سے, ان چیزوں سے, یہ بینڈ ہے, ان سے کینسر ہوتا ہے, طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹوتھ برش یا پیسٹ یا ایسی چیزیں اس پینٹنگ کو ہٹا سکتے ہیں ان کے دانتوں پر سے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ خام خامی کیوں باتیں کرتی ہیں ایسی؟ لیکن بھائی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے نا, آج کا دن ہی اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو آگاہی. تو عام لوگوں سے متعلق بات کر لیتے ہیں جو بیچارے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر علی حسین, ہمارے پروگرام کی اکثر زینت بنتے رہتے ہیں اور بڑے مفید مشورے دیتے ہیں. تو بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے جو صدف نے بات کی نا کہ یہ جو گٹکا استعمال, وہ تو ایک آرٹ ہوتا ہے. پہلے تو یہ ایک چیز, آج میں ہمیشہ آتا ہوں مسوڑوں کی بات کرتا ہوں, دانتوں کی صفائی کی, آج ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں. آج 20 مارچ ہے, ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے ہے. ایک کیمپین یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور کیمپین کے حصے سب سے پہلے آپ دونوں بنیں گے. آپ دونوں کی انفارمنٹس ہیں, کی ایجنٹس ہیں, چینجنگ ایجنٹس ہیں, یعنی کہ ایجنٹ اورل ہیلتھ پروموشن کے ایجنٹس ہیں میرے, جو کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیمپین. آج آپ دونوں صبح سے رات تک جتنے پولیٹیشینز سے, جتنے سیلیبریٹیز سے آپ لوگ ملیں گے, آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے آخری بار ڈینٹسٹ کو کب دکھایا. سب سے پہلی چیز یہ 20 تاریخ مخصوص اسی لیے کی گئی ہے کہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر آپ کا ڈینٹل وزٹ پینڈنگ ہے تو خدارہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اپنا منہ اپنی منہ کی صحت, تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈینٹسٹ جانتا ہے کہ اس کے منہ کا کیا حال ہوتا ہے, اور پھر شاید وہ بڑا امبیرس فیل کرتا ہے اور بہت برا لگتا ہے اس کو. وہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے جب وہ بالکل ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا اور ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اچھی فیملی کا ہوتا ہے, اور پہلی دفعہ جب منہ کھولتا ہے تو ایک افورڈیبلٹی کا ایشو ہے کیا یہ؟ دیکھیں مجھے بتائیں کہ آج کل ہم جب بھی اچھے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, ایک معمولی سا بل کتنا بنتا ہے مجھے بتائیں. تو مسوڑوں کی صفائی سمپل پروسیجر ول کاسٹ یو اراؤنڈ منیمم 3000. وہ بھی اگر کچھ ایگزیکٹلی 3000 ایک اچھے سے صاف اسٹرلائز انوائرمنٹ میں 3000 میں کراچی میں صفائی ہو جاتی ہے. تو ہم تقریباً کراچی میں آؤٹنگ ہے کیا, کھانا بھی نہیں ہے. ہم اگر ہفتے میں ایک دفعہ اسکپ کر لیں کہ باہر ہم کھانا نہ کھائیں, اور اگر ہم ڈینٹسٹ کو وزٹ کر لیں اور اپنی مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھ لیں, تو ہماری جنرل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے. اوورسیز آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ سستا پڑتا ہے انہیں علاج. ایگزیکٹلی, وہ وہاں سے آتے ہیں, یہاں پر آ کے صفائی کرواتے ہیں. دے ٹرسٹ پاکستانی ڈینٹسٹ. تو پاکستانیوں کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, tell us more about the dental oral health. ایک تو ہم dental health کی بات کرتے ہیں. What is this phenomena? دیکھیں oral health is basically it's all about your teeth, زبان, گال کے اندرونی حصے, زبان کے نیچے کا حصہ, ہاں زبان کے نیچے کا حصہ, گلے تک جتنا بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تالو, یہ سب اورل ہیلتھ کہلاتا ہے. اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی جنرل ہیلتھ کے ساتھ ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی ہماری دنیا کی آبادی ہے اس سے زیادہ جراثیم ہمارے منہ میں موجود ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ کوئی بھی بیماری کا ہمارے منہ سے نکلنا اور اوریجنیٹ ہونا کتنا ایزی ہے. تو کیوں نہ ان جراثیم کو صاف رکھا جائے. ہم جا کے
اسنیکس لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسنیکس فریکوینسی میں جا کے پھر دانتوں میں کیڑے لگانا شروع کر دیتے ہیں. دین پھر کیڑے روٹ کینال کی طرف جاتے ہیں, اور جب روٹ کینال کی نیوز پیشنٹ کو ہم دیتے ہیں کہ آپ کے دانت میں درد ہے اور ابھی ہمیں رگوں کی صفائی کرنی ہوگی, تو پھر اس کے لیے وہ برداشت کرنا. مجھے یہ بتائیں, جو رات سونے سے پہلے بھی برش نہیں کرتے, کہتے ہیں سونا ہی تو ہے صبح, اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ جو برشنگ ہے جو رات بھر ہمارے منہ میں ایکٹیو رہتی ہے, وہ آپ یقین کریں کہ وہ جو ہم نے جو رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے, پورا دن کا جو سنیکس کھائے وہ ہوتے ہیں, اس کو ہٹانے میں جو مین رول رات کی برشنگ کا ہے وہ صبح کا نہیں ہے. اچھا, اور صبح کی برشنگ کا بھی یہ ہے کہ ہمیں ناشتے کے بعد کرنا ہے. کچھ لوگ ناشتے سے پہلے برشنگ کر لیتے ہیں اور پھر ناشتے کے بعد والا جو لوڈ ہے اس کو کلیئر نہیں کرتے. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز, ہمارے جو 40 ابو کے جو عوام ہے پاکستان کی, اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں ہائپر ٹینشن بڑا ایک کامن ہے, تو کچھ ایسی گولیاں ہیں, فار ایگزامپل ہائپر ٹینسو ایک گولی ہوتی ہے کیلشیم چینل بلاکر, اس کا مسوڑوں پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو تمام کارڈیولوجسٹ جو کہ کیلشیم چینل بلاکرز پرسکرائب کرتے ہیں, تو پلیز یہ چیز میک شور کیجیے گا کہ ان کا مسوڑوں پہ بہت خطرناک افیکٹ ہوتا ہے. مسوڑوں کو یہ پھلا دیتے ہیں, ہمارے پیشنٹس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں. سیکنڈلی, کچھ ایسی گولیاں ہیں جو کہ تھوک کم کر دیتی ہیں. ڈپریشن جیسا کہ پاکستان میں بہت پریویلنٹ ہے, ڈپریشن کی جتنی بھی گولیاں ہیں وہ تھوک کو کم پروڈیوس کرتی ہیں. تو جب اگر تھوک کم ہوگا تو منہ سے جتنا بھی جراثیم صاف ہونے کا پروسیجر ہے, کیونکہ ایک تھوک اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے, جیسے کہ ماؤتھ واش اینٹی بیکٹیریل کافی آتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے خدا نے جو تھوک ہمارے منہ میں دیا ہوا وہ اینٹی بیکٹیریل. اگر تھوک کم ہوگا تو کیویٹیز اور جراثیم لگنے کے چانسز زیادہ. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ not all bacterias یا not all gerasims are bad. ایک چیز تو یہ, اور دوسرا جو ماؤتھ واشز ہم یوز کرتے ہیں اس کے دانتوں پر بھی اثرات مضر ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سارے ہی بیکٹیریا مارتے ہیں. کچھ ایسے ماؤتھ واشز جس میں کلورازیڈین موجود ہوتا ہے, اگر وہ فریکوینٹلی یوز کرتے رہیں وداؤٹ ڈینٹسٹ پرسکرپشن, تو اس سے اسٹیننگ بھی دانتوں کی ہو جاتی ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو آپ نے بات کی نا ہیلتھ کی, گال صاف کرنے کا, چلو ٹنگ کلینر تو ہو گیا, گال کیسے صاف کریں؟ دیکھیں, جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی پان اور چالیا گٹکا وغیرہ, ہمارے جتنے بھی جو پیشنٹس ہیں جو اس میں ایک تو اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں ان چیزوں میں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ چھالیا ریگولر ایک اور یا گٹکا وغیرہ گال کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ موویز اور نیٹ فلکس وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو وہ بالکل ان کے دماغ سے نکل ہی جاتا ہے کہ ان کے منہ میں کچھ موجود ہے, بیکاز دے آر سو مچ انٹو دیٹ ایکٹیویٹی کہ وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گال میں نشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ سفیدی بن جاتی ہے یا لال نشان ہوتے ہیں, اس کو لیوکوپلیکیا ایتھروپلیکیا کہتے ہیں, اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ او ایس ایف بن جاتا ہے, جس سے منہ کم کھلنا شروع ہوتا ہے, اینڈ دیٹ او ایس ایف جو کہ اورل سبمیوکس فائبروسس ہے جا کے اورل کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر جب پیشنٹ آ کے ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا کچھ دنوں سے منہ کم کھل رہا ہے, مجھے مسالے لگ رہے ہیں, اور جب ہم انہیں بایوپسی کا بتاتے ہیں کہ آپ نے بایوپسی کرانی ہے, تو وہ ڈینٹسٹ اس وقت اتنا خراب لگ رہا ہوتا اس پیشنٹ, زہر لگ رہا ہوتا, زہر کی, میں اس سے یہ ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ میرا منہ کم کیوں نہیں کھل رہا, اور یہ مجھے میکس ویکس کے پاس بھیج رہا ہے کہ بایوپسی کروانی, اور بایوپسی جلی کاٹنے کے پروسیجر کو کہتے ہیں. جی, اس میں سے پیس, جس میں پیشنٹ بھی ڈسٹرب, اس کی فیملی بھی ڈسٹرب, اور ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی ایسی عادت جس پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا, اور اس کی وجہ سے ایک ایسی چیز جو کہ اورل کینسر, جس میں آپ کی ٹانگ کی گوشت کو کاٹ کے ادھر آپ گرافٹ کرنا پڑتا ہے. بایو فلم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, بایو فلم پلاک کو کہتے ہیں, یہ نارملی ہمارے دانت میں موجود ہوتا ہے, اور یہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن جیسے ہی کوئی اسٹیکی چیز جیسے چپس وغیرہ ہیں یا میدا جس میں ہوتا ہے, اگر وہ جا کے سیدھا دانت پہ لگ جائے تو بایو فلم اس کے ساتھ کام کر کے ایسڈ بنا دیتی ہے. مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے. یس, اور یہ بتائیں کہ ٹائم کم ہے, فلاسنگ بھی امپورٹنٹ ہے, کوئکلی فلاسنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فلاسنگ آپ نے 3 سے 4 دفعہ کرنی ہے, ٹوتھ پک یوز نہیں کرنا, ٹوتھ پک یوز نہیں کرنا. فلاس از سو گڈ, زبردست. تھینک یو سو مچ جناب, اور آپ کی اسمائل بھی اچھی, لائک میری طرح. تھینک یو. Self obsession is also good. It's not that bad.